الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم ببعثه النبي الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم مصلیان کرام، نوجوانان اسلام، واجب التکریم بزرگوں، یہ سورہ بقرہ ہے. قرآن کریم کی تمام سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے. قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے. پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ، دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ، اور نازل ہونے کے اعتبار سے 87 اس کا نمبر ہے، یعنی 87 نمبر پر یہ قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی. اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 86 صورتوں کو اللہ نے نازل فرمایا، اور اس کا نام جو سورہ بقرہ کے نام سے رکھا گیا ہے، اس کی ایک وجہ ہے. ویسے تو اس صورت کے اندر بے شمار واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، بہت سارے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، لیکن ایک واقعہ ہوا جو اس صورت کے اندر اس کا تذکرہ ہے. اس واقعے کی بنیاد پر اس صورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. واقعہ یہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عامیل نام کا ایک شخص تھا. عامل نہیں، عامل، عین الف میم یا لام. عامل نام کا ایک شخص تھا جو بہت بڑا مالدار تھا، زمین و مکان والا تھا، جائیداد والا تھا. لہٰذا اس کے جو بھتیجے تھے، روایت میں آتا ہے کہ بھتیجے تھے یا چچا زاد بھائی تھے، اس کے ان بھتیجوں نے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے، اس کے مال کو ہڑپنے کے لیے، اس کے زمینات اور اسی طرح سے مکانات پہ قبضہ جمانے کے لیے اس کے بھتیجوں نے اسے قتل کر دیا. عامیل نام کا جو شخص تھا اسے مار ڈالا. اب اصول یہ ہے کہ اب کوئی قتل و غارت گیری ہوتی ہے، کوئی چوری ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اب فیصلہ کیا جاتا ہے. فیصلے میں اصول یہ ہے کہ 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے. گواہ جب تک گواہی نہیں دیتا، حقدار کے حق میں فیصلہ صحیح نہیں ہوتا. تو لہٰذا جب اس کے بھتیجوں نے، عامیل نام کے شخص کے بھتیجوں نے عامیل کا قتل کیا تھا، اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی اس واقعے پر نظر رکھ کر کے قاضی کے سامنے فیصلہ، گواہی دینے والا، گواہ بن کر کے جانے والا کوئی نہیں تھا. اب اس کے بھتیجے اس بات سے خوش تھے کہ اس موقع پر تو کوئی تھے نہیں، کوئی گواہی دینے والے ہیں نہیں، اب فیصلہ ایسے ویسے ہو کر کے کسی اور طرف رخ مڑ جائے گا. تو لہٰذا خود مارنے والے بھتیجے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کے یہ کہنے لگے: اے موسیٰ، ہمارے چچا کو قتل کر دیا گیا ہے، چنانچہ اس معاملے پر آپ غور و فکر کریں اور کس نے قتل کیا ہے اس قاتل کو ڈھونڈ کر کے نکالیں. کون؟
جا کر کے یہ کہہ رہا ہے جو خود قاتل، جنہوں نے خود قتل کیا تھا اپنے چچا کا مال ہڑپنے کے لیے، وہ خود جا کر کے حضرت موسیٰ سے یہ کہتے ہیں موسیٰ آپ قوم کے بڑے مانے جاتے ہیں، لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ غور و فکر کر کے اس معاملے میں قاتل کون ہے اس قاتل کو ڈھونڈ کر کے نکالیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے فَاسْبِحُوا بَقَرَةً، ایک بقرے کو، یعنی بقرہ کہتے کسے؟ گائے کو بھی کہا جاتا ہے اور بیل کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث، لیڈیز اور جنس، دونوں کو بقرہ، یعنی جو بیل کی جنس ہے، بیل کی ذات ہے، اس میں چاہے وہ لیڈیز ہو یا جنس ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اسے بقرہ کہتے ہیں۔ بقرۃ عربی میں گائے کو بھی کہا جاتا ہے اور بیل کو بھی کہا جاتا ہے، تو لہٰذا اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے۔ اب ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے کسی ایک حصے کو لے کر اس مردے کو مارے، دل کے حصے کو، جسم میں سے کوئی بھی ایک حصہ، تو لہٰذا اس حکم کو جب انہوں نے سنا تو تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے لگے کہ کیا کریں، اللہ کی جانب سے ایک حکم آیا ہے، اب لہٰذا اگر یہ سچ ہو جائے تو وہ مکمل مومن نہیں تھے، اللہ کی ذات پر حضرت موسیٰ پر مکمل ایمان ان کا نہیں تھا، اگر ہوتا تو چچا کو کیوں قتل کرتے، قبضہ جمانے کے لیے اس کی جائیداد پر، کامل مومن تو کر نہیں سکتا، چنانچہ یا تو وہ ایمان سے ہٹے ہوئے تھے یا تو وہ ناقص ایمان والے تھے، تو لہٰذا وہ جب یہ حکم کو، اللہ کے حکم کو سنے تو پریشان ہو گئے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ سچ ہو جائے۔ سوچنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو کر کے دیکھتے ہیں، ایسا تو ہوگا نہیں، اللہ تو نعوذ باللہ سچ نہیں ہے اور یہ پیغمبر بھی سچ نہیں ہے، چلو کر کے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس گائے کے حصے کو یعنی دل کو لیا، دل لے کر کے اس مردے کو جیسے ہی مارا، مردہ اٹھ کر کے بیٹھا اور یہ کہہ کر کے واپس سو گیا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو یہ واقعے کو اللہ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا۔ اب اس واقعے کی مناسبت کی بنیاد پر اس میں گائے کا تذکرہ ہے، اللہ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم اس میں دیا ہے، تو چنانچہ اسے سورہ بقرہ کا نام دیا گیا۔ اب اسے لکھا بھی جاتا ہے سورہ بقرہ کے نام سے، پڑھا بھی جاتا ہے سورہ بقرہ کے نام سے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نازل فرمائی الف لام میم۔ یہ الف لام میم یہ مکمل ایک آیت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کے پڑھنے والے کے لیے ایک ایک حرف پر 10 نیکی اللہ عطا فرماتے ہیں، ایک حرف پر 10 نیکی اللہ عطا فرماتے ہیں، اور خود آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یعنی جو الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے وہ 30 نیکیوں کا حقدار ہوتا ہے۔ الف کو الگ حرف مانا جاتا ہے، لام کو الگ حرف مانا جاتا ہے اور میم کو الگ حرف مانا جاتا ہے، تو لہٰذا جو الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے اسے 10 نیکیاں نہیں بلکہ 30 نیکیوں کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ اور یہ الف لام میم جو ہے حروف مقطعات میں سے، قرآن کریم میں 29 جگہ ایسے حروف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29 سوروں کے اندر، 29 سوروں کے شروع میں اللہ نے ایسے حروف کو بیان فرمایا۔ یہاں الف لام میم ہے، کہیں اور جگہ الف لام را ہے، کہیں اور جگہ کاف ہا یا میم عین صاد ہے، کہیں اور جگہ قاف ہے، کہیں اور جگہ نون ہے، اس طرح سے 29 جگہ اللہ نے حروف مقطعات کو بیان فرمایا ہے۔ مقطعات کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیں گے۔ مقطع کا معنی کیا ہے؟ کسی بھی نام کو اس کے اختصار کے لیے اس کے پہلے حرف کو لے کر نام کو مراد لیا جانے کو مقطع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر شاید آپ نے نہیں سمجھا ہوگا، میں مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عام طور پر انگریزی میں بھی ہوتا ہے، آر کے لکھ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کا نام آر کے نہیں ہوتا، آر سے کوئی فل فارم مراد ہوتا ہے،
کے سے کوئی فل فارم ہوتا ہے، بس اپنے نام کو شارٹ بنانے کے لیے، اپنے نام کا شارٹ فارم بتانے کے لیے پورا نام نہیں لکھتا بلکہ آر کے لکھ دیتا ہے۔ آر سے اس کا نام رحمان ہوتا ہے، کے سے خان ہوتا ہے، رحمان خان کے لیے اب وہ آر کے لکھ دیتا ہے، ڈی کے لکھ دیتا ہے، جبکہ اس کا نام ڈی کے نہیں ہوتا۔ ڈی سے اس کا نام مکمل مراد لیا جاتا ہے، کے سے اس کے بعد جو مکمل نام ہے وہ مراد لیا جاتا ہے، تو لہٰذا اسے کہتے ہیں مقطع۔ اردو کے اندر بھی اس کا ایک اصول ہے، کوئی محمد پورا لکھنا چاہتا ہے، کالم چھوٹا ہوتا ہے، محمد لکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تو میم لکھ دیتا ہے۔ اب میم سے مراد یہاں محمد ہے۔ کوئی مبارک لکھنا چاہتا ہے، اب مبارک لکھنے کے لیے پورا کالم نہیں ہے، کالم بہت چھوٹا ہے، اب وہاں میم لکھ دیتا ہے، میم سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مبارک ہے۔ اب اسی طرح کوئی فہرست بنا رہے ہیں، نمبر وار اسے لکھا جا رہا ہے، پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر۔ اب نمبر کو پہچانیں گے کیسے؟ نمبر، نون میم با را، پورا لکھنے کے لیے جگہ نہیں، نون لکھ دیا جاتا ہے، نون سے سمجھ میں آ جائے گا یہ نمبر ہے۔ تو لہٰذا اختصار کرنے کے لیے اس نام کو جو فل فارم ہے، اس فل فارم کے شارٹ فارم کے لیے اس کا پہلا حرف لے کر کے پورے نام کو مراد دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مقطع۔ اب یہاں 29 جگہ اللہ نے جو بیان فرمایا، کاف ہا یا عین صاد نون قاف الف لام میم الف لام را، یہ پورے کے پورے حروف مقطعات ہیں۔ فرمایا کہ حروف مقطعات، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات اللہ کے ناموں میں سے۔ اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود حضرت عباس کا قول ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں 29 جگہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ اللہ ہی کے نام ہیں۔ اب حضرت کے اس قول سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نیمز اللہ کے بیان کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نام بیان نہیں کیا گیا، 90 پر 9 نام، 99 نام، 99 نیمز جو ہم نے قرآن میں دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، اور بعضوں نے الحمدللہ یاد بھی کیے ہوئے ہیں، تو یہ نام ہم نے قرآن میں دیکھ لیا، 90 پر 9 کے 9 پورے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، قرآن کے شروع کے حصے میں پہلے صفحے پر۔ اب یہ دوسرے نام آ جائیں گے تو ہمیں یہ اشکال ہوگا کہ 90 پر 9 سے بھی زیادہ کہاں سے نام آ گئے؟ تو لہٰذا اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ مولانا ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں جن کا نام رازی، علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر کی کتاب میں یعنی ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، اور اسی طرح حافظ ابن کثیر نے، علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کبیر میں لکھا ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اور اسی طرح ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے 99 نام جو ہیں وہ مشہور ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے اللہ کے نام ہیں، صرف اللہ کے 99 نام نہیں، 99 نیمز اللہ کے صرف نہیں ہیں، یہ تو مشہور ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ بذریعہ وحی یعنی وحی کے ذریعے جو نام اللہ کے ہمیں معلوم ہوئے ہیں وہ 5,000 ہیں، یعنی 5,000 اللہ کے نام ہیں جو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئے ہیں، اور وہ 5,000 نام صرف قرآن میں نہیں بلکہ قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں جتنے بھی ہیں، جتنے صحیفے ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کے یہ بڑی کتابوں کے علاوہ جو صحیفے ہیں ان تمام کے اندر جو وحی کے ذریعے سے اللہ نے اپنے ناموں کو بتایا ہے وہ 5,000 ہیں، 5,000 نام اللہ کے ہیں۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قول یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 29 جگہ یعنی 30 پر 9 29 جگہ جو اللہ نے قرآن کے اندر نام بیان کیے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے نام ہیں۔ اب اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟
قرآن کے اندر اللہ نے جو آیتیں بیان کی ہیں ان کا تو معنی ہے، ان کا تو مطلب ہے، مفہوم ہے۔ ایک آیت دوسرے آیت کا مطلب بیان کرتی ہے، ایک آیت دوسرے آیت کا مفہوم بیان کرتی ہے، لیکن 29 جگہ جو یہ حروف مقطعات کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ کے علاوہ اس کے مراد کو، اس کے مطلب اور مفہوم کو کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم کا کیا معنی ہے، الف لام میم سے اللہ کیا مراد لینا چاہتے ہیں، الف لام میم کا کیا مطلب اور اس کا مفہوم ہے، سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتے۔ فرمایا سر بین اللہ و بین رسولہ، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ حروف ہیں، یہ وہ الفاظ کو اللہ نے نازل کیا، بیان کیا ہے، سر بین اللہ و بین رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، جو بندوں کو نہیں پتا، جس کو نہ اللہ نے واضح فرمایا نہ اللہ کے رسول نے واضح فرمایا، صرف اللہ اور اس کے اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں اللہ کے نام ہے، ٹھیک ہے، کیا ہو بہو یہی اللہ کے نام ہے؟ یعنی الف لام میم یہ اللہ کا نام ہے، یا اس کے اندر جو حروف بیان کیے گئے ہیں اس کا الگ الگ اللہ کے حروف کے، اللہ کے نام کے مخفف ہے، یعنی اللہ کے نام کے ایک ایک حرف کو لیا گیا ہے، یا یہی اللہ کے نام ہے؟ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد نون قاف، کیا یہ سب اللہ کے نام ہیں، یا اللہ کے ناموں میں سے پہلے لفظ کو لے کر اللہ کا نام مراد لیا جا رہا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہی اللہ کے نام ہے، بعض حضرات، بعض مفسرین کہتے ہیں یہی اللہ کے نام ہے، اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام، اللہ کے نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ناموں کے پہلے لفظوں کو لے کر اللہ کے نام مراد لیے گئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر الف اللہ کا مخفف ہے، الف سے اللہ ہے، الف اللہ کا شارٹ فارم ہے، میم لام لطیف کا شارٹ فارم ہے۔ اس طرح سے بعض کہتے ہیں نہیں الف لام میم ہی اللہ کا نام ہے، کاف ہا یا عین صاد ہی اللہ کا نام ہے، قاف ہی اللہ کا نام ہے، نون ہی اللہ کا نام ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اللہ کے ناموں میں سے پہلے لفظ کو لے کر مراد لیا جا رہا ہے، جیسے الف سے اللہ مراد ہے، لام سے لطیف مراد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا اتنی ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ الف لام میم جو ہے اس کا کوئی معنی اور مراد بیان نہیں کیا گیا ہے۔ مفسرین نے بھی، قرآن کا ترجمہ لکھنے والے مترجم نے بھی اسی طرح اپنا انداز اختیار کیا ہے کہ الف لام میم کو لکھا، اس کے نیچے بھی الف لام میم کو لکھا، پھر آگے سے جب آیت کو شروع کیا تو اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھتے گئے۔ تو لہٰذا الف لام میم، الف لام را، کاف صاد ہا یا میم عین صاد، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں اس کا کوئی معنی مطلب نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، وہ کتاب جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، جو آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن، وہ مقدس کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن میں حقیقت میں شک نہیں ہے، جس طرح سورج رات میں نہیں نکل سکتا، چاند دن میں نہیں نکل سکتا، جس طرح آسمان کے اوپر ہونے میں شک نہیں ہے، زمین کے نیچے ہونے میں شک نہیں ہے، پانی کے پتلا ہونے میں شک نہیں ہے، اس طرح قرآن میں کوئی شک نہیں۔ اب جس چیز میں شک کی گنجائش ہی نہ ہو، اب اس قرآن کے متعلق شک کی بات کیوں آئی؟ شک کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ یہاں شبہ کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن سے متعلق شک کرتے ہیں، ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قرآن میں شک ہے، بلکہ ان کے ذہنوں میں شک ہوتا ہے، ان کے ذہنوں میں فطور ہوتا ہے، ان کے ذہنوں میں غلط نیتی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں۔ شہد کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، شہد میں مٹھاس
نہ ہو ایسا شک پیدا ہو سکتا ہے؟ شہد بھی ہو اور میٹھا بھی نہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اب بعض بیماریوں کی وجہ سے بخار آ جاتا ہے یا کوئی دوسری بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اب اس بیماری کی وجہ سے انسان کی زبان کڑوی ہو جاتی ہے، کسی چیز کا ذائقہ اسے سمجھ میں نہیں آتا، شہد بھی چاٹتا ہے تو کڑوا نظر آتا ہے۔ اب یہاں غلطی شہد کی نہیں ہے بلکہ اس کی بیماری کی ہے، اس کی کڑواہٹ کی، اس کی مزاج کی ہے کہ اس کے مزاج میں کڑوا پن آ گیا، بیماری کی بخار کی وجہ سے اس کی زبان میں کڑوا پن آ گیا۔ شہد تو کڑوا نہیں ہے، لہٰذا اسی طرح قرآن میں شک نہیں ہے۔ جو شک پیدا کرتے ہیں ان کے فطور میں شک ہے، ان کے ذہنوں میں شک ہے، ان کی نیتوں میں شک ہے۔ لہٰذا جیسے ایک اور مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کروں، ترچا جسے کہتے ہیں، بھینگا جسے کہتے ہیں، ترچا، اپنی آنکھوں سے اسے ہر چیز دو نظر آتی ہے، ایک چیز تو ایک ہوتی ہے لیکن دو نظر آتی ہے، بھینگا ہوتا ہے، ترچا ہوتا ہے۔ اب چیز کی تو غلطی نہیں ہے کہ وہ دو نظر آ رہی ہے، سامنے رکھا ہوا باکس مجھے ترچا ہونے کی وجہ سے، بھینگا ہونے کی وجہ سے دو نظر آ رہے ہیں، تو اس چیز کی تو غلطی نہیں کہ بھئی وہ کیوں دو نظر آ رہا ہے، اس باکس کو توڑ دیا جائے، اسے اٹھا کر پھینک دیا جائے، کیوں دو نظر آتا ہے، اس کی تو غلطی نہیں ہے، غلطی میری آنکھوں میں، میرے ترچے پن میں ہے، میرے بھینگے پن میں غلطی ہے کہ میں ترچا ہوں جب جا کر کے وہ دو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن میں دیکھ کر جو شک پیدا کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں شک ہے، ان کے ذہنوں میں شک ہے، ان کے مزاج میں شک ہے۔ نعوذ باللہ، قرآن میں شک نہیں ہو سکتا۔ یہاں تذکرہ کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ تم جو دیکھ کر قرآن میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، تمہاری فطرتوں میں شک ہے، تمہارے ذہنوں میں شک ہے، نعوذ باللہ قرآن میں کبھی کبھی شک پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ذرا برابر بھی شک نہیں، بالکل پاک، بالکل صاف کتاب ہے، سچ بولنے والی، اللہ کے وعدوں سے تمہیں خوشخبری دیتی ہے تب بھی سچ کہتی ہے، اللہ کے وعیدوں سے تمہیں ڈراتی ہے تب بھی سچ کہتی ہے۔ قرآن میں جھوٹ، نعوذ باللہ، اس کا تصور بھی کرنا گناہ ہے۔ قرآن میں شک نہیں۔ بعض حضرات کو اس میں یقین نہیں، بس بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یقین نہیں۔ میں نے جب سورہ فاتحہ کی تفسیر کی تو کہا تھا سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ سورہ فاتحہ جب بندہ اتنے سے اتنے مرتبہ پڑھتا ہے، فلاں فلاں وقت میں پڑھتا ہے تو کیا کیا فوائد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جب پہلی تفسیر میری سورہ فاتحہ کی ہوئی تھی وہ آج کسی کو یہاں یاد نہیں۔ کیوں؟ ہمارا یقین قرآن پہ نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت میں کیا فائدے ہیں، سورہ فاتحہ میں کیا فائدے ہیں، میں نے حقیقت بیان کر کے آپ کے سامنے گیا تھا۔ میرا گمان ہے آپ کرتے ہوں گے لیکن پھر بھی میرا گمان ہے، اس لیے کہ اعمال کے اعتبار سے کسی سے حسن ظن نہیں رکھنا چاہیے۔ اعمال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے ہے، چلو دنیا کے اعتبار سے ارے بھائی یہ بہت اچھا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اعمال کے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے پھر بھی حسن ظن رکھیں کہ نمازی آدمی ہے تو غلط چیز ہے۔ دین کے کاموں میں حسن ظن رکھنا غلط ہے۔ لہٰذا اس لیے یہ میرا گمان ہے کہ شاید میں جو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں سورہ فاتحہ کے فوائد بیان کر کے گیا تھا، باوجود اس کے آپ نے کبھی اس پہ عمل کیا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کسی نے کیا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کو اور مجھے یقین نہیں ہے، دلوں سے یقین اڑ گیا ہے۔ یقین نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے۔ بھئی ہر چیز کے دو پہیے ہوتے ہیں نا، ہر چیز کے دو سکے کے دو پہیے ہوتے ہیں، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، یا تو انسان کے اندر ضد ہوتی ہے یا ماننے کی صفت ہوتی ہے، یا انسان کے اندر بیماری ہوتی ہے یا صحت ہوتی ہے۔ بیماری بھی ہو صحت بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اندر خوشحالی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے، انسان کے اندر جو ہے پرتلا پن ہوتا ہے یا تو وہ دبلا پتلا ہوتا ہے۔ ہر چیز کے دو حصے ہوتے ہیں۔ اب یا تو انسان کے اندر یقین ہوتا ہے یا شک ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے دلوں سے، اپنے دماغ سے یقین کو نکال دیا، ارے قرآن پڑھنے سے چلو ٹھیک ہے
مان لیا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کے سن لیے، چلو مان لیا، اب باہر نکلے نہیں پڑھ رہے، عمل نہیں ہے. کیوں؟ یقین ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا، یقین ختم ہو گیا، شک پیدا ہو گیا. تو لہٰذا آپ نے اپنے دلوں میں اور اپنے ذہنوں میں جو شک پیدا کیا ہے، اسی کو اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ. ارے یہ تو وہ قرآن ہے جس میں شک نہیں کر سکتے. مطلب کیا ہے کہ یقین کے ساتھ عمل کیا جائے، جو سن رہے ہیں، جو معلوم ہو رہا ہے، یقین کے ساتھ عمل کیا جائے. کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد، کبھی شک نہیں کریں گے قرآن میں، کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. جو سنیں گے عمل کریں گے. عمل نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں، ایسا سمجھ لیے کہ قرآن کے ساتھ میرا شک ہے. اگر شک ہے، قرآن کی جیسی کتاب کے ساتھ شک ہے، اللہ ہمیں کبھی نہیں معاف کرے گا. کیوں؟ خود اللہ بیان کرتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، شک نہ کرو. اگر کرو گے اللہ کے یہاں بہت بڑا اس کا گناہ ملے گا. اللہ آگے فرماتے ہیں ھدی للمتقین. کون سی کتاب؟ جس کتاب کے اندر شک نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین. متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. اللہ بیان فرماتے ہیں متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جو پہلے سے تقوی پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں. ایسے تقوی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کیوں؟ ارے ہدایت تو اصل ہونا کسے چاہیے؟ شرابی کو، کبابی کو، جواڑی کو، زنا کرنے والے زانی کو. ہدایت تو اصل انہیں ملنا چاہیے. متقین کے لیے کیوں؟ حالانکہ یہ کتاب جو ہے سب کے لیے ہدایت ہے. دوسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہاں ھدی للناس بیان فرمایا، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب یہ متقین کا تذکرہ نہیں، لوگ سے مراد کیا؟ چاہے وہ مسلمانوں میں سے وہ متقی ہو، چاہے وہ گنہگار ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو. مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، جو بھی ہو، سب کے لیے یہ مقدس کتاب ہدایت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ناس کے لیے، تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن اس آیت میں متقین کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ اس ہدایت سے، اس قرآن سے، اس مقدس کتاب سے جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقین ہی زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو گناہوں پہ چلنے والے نہیں ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں بٹھانے والے ہیں، ایسے متقین ہی ہیں جو لا ریب فیہ، ایسی کتاب سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. تو لہٰذا یہاں متقین کا تذکرہ اس لیے کیا گیا، ورنہ تو ہدایت صرف متقین کے لیے خاص نہیں بلکہ سب کے لیے کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے. اسی لیے کہا کرتے ہیں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو. قرآن کی تلاوت جتنا کرو گے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ اتنی ہی ہدایت کو عام کرتا چلا جائے گا. قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں صبح شام صبح شام صبح شام قرآن پڑھتے رہو. انشاءاللہ قرآن کی بدولت اللہ تمہاری اولاد کو ہدایت دیں گے، تمہاری بیوی کو ہدایت دیں گے. بیوی نافرمان ہے، اللہ کی جانب سے ہدایت ملے گی. اولاد نافرمان ہے، اللہ کی جانب سے ہدایت ملے گی. جاؤ ان گھروں کے اندر جھانک کر کے دیکھو جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کو لازمی طور پر پڑھا جاتا ہے. طے کر دیا ہے، گھر کا بڑا باپ ہے، گھر کا بڑا دادا ہے، گھر کا بڑا بھائی ہے، اس نے یہ طے کر دیا ہے فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ضروری ہے. جو نہیں کرتا اسے ناشتہ نہیں دیا جائے گا. لازمی طور پر جس نے قرآن کی تلاوت کو اپنے گھر میں طے کر دیا، اللہ کی قسم اس گھر کے اندر کوئی ہدایت سے ہٹا ہوا انسان نہیں ہوگا. کیوں؟ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے. میں اور آپ الگ ہیں، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق کو ایمان ملا تھا. واقعہ سنے ہوں گے، مختصر کہتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. حضرت عمر کیا ہوا؟ قریش میں مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی. کیا میٹنگ؟ کون ہے وہ جو محمد کو قتل کرے گا؟ کون ہے وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے سر کو قلم کر کے ہمارے پاس لائے گا؟
کسی قریش نوجوان میں اتنی طاقت نہیں، اتنی ہمت نہیں کہ رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے جائے. کسی نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے ہمت نہیں کی. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ شجاعت مند انسان تھے، بہادر انسان تھے، کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے. کھڑے ہو گئے. عمر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں محمد کے سر کو قلم کر کے تمہارے پاس لاؤں گا. اب سارے قریش خوش، سارے اہل قریش خوش ہو گئے. کہا عمر تو ہی یہ کام کر سکتا ہے، جا محمد کے سر کو قلم کر کے ہمارے پاس لے آ. اب گئے، تلوار کو نکالا، نیام سے جا رہے راستے میں غصے سے. ایک صحابی ملے، پوچھے عمر اتنا غصہ، اتنی ہیبت، چہرے پر اتنا جلال، چہرہ لال ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. نعوذ باللہ. اچھا کیوں؟ وہ مکے کی گلیوں میں چل پھر کر کے ایمان کی دعوت دیتا ہے اور اپنے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا تابعدار بناتا ہے، مسلمان بناتا ہے. اچھا تو ایک کام کر، محمد کو قتل کرنے سے پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کا جائزہ لے لے. جا اپنی بہن کے گھر میں، وہ بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں. اچھا میری بہن خود مسلمان ہے، چلو اس کو قتل کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. آئے اندر، ابھی داخل نہیں ہوئے کہ قرآن کی تلاوت باہر سے سنائی دے رہی ہے. اندر چلے گئے. جو صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے وہ اٹھ کر کے اندر جا کر چھپ گئے. ہیبت تھی حضرت عمر فاروق کی، ان کے شجاعت پہ ڈر تھا کہیں عمر فاروق مار نہ دے. اس ڈر سے اٹھ کر گئے، اندر چھپ گئے. اب بہن کو مارا، اتنا مارا، بہن کے ہاتھ پیر سے، منہ سے خون نکلنے لگا اور کہنے لگے سانس لے لے پھر ماروں گا، یعنی تھوڑا ریسٹ لے لے پھر ماروں گا. آخر وہ بھی تو عمر کی بہن تھی، ان کی رگوں میں بھی عمر کا خون دوڑ رہا تھا. انہوں نے کہا عمر مار جتنا مارنا چاہتا ہے، میرے جسم سے جان نکل جائے، روح نکل جائے، میرے جسم کے حصے الگ ہو جائے، میرے جسم کے پرزے ہو جائے. عمر تیری یہ بہن آخر تیری ہی بہن ہے، میں بھی اپنے محمد کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. لہذا مار کر کے ان کا جو ہے جسم کا آدھا حصہ کر دیا. آخر میں کیا ہوا؟ آخر وجہ کیا ہے بتا، کیوں اتنا مار کھا رہی ہے، کیوں دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بتا آخر وہ ہے کیا؟ عرض کرنے لگی ایک کام کر، قرآن کو سن لے، قرآن سننے کے بعد جی چاہے تو ایمان قبول کر لینا ورنہ مجھے مار. اب کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی وہ قرآن سنا. قرآن پاک کتاب ہے، ولا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو بغیر پاکی کے نہیں چھوا جا سکتا. جا پہلے پاک ہو کر کے آ اور قرآن سن. چنانچہ گئے، پاک ہو کر آئے. اب وہ صحابی باہر ڈر کے مارے، ڈرتے ہوئے باہر آئے اور قرآن پڑھ کر کے سنایا. قرآن پڑھتے رہے، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آتے رہے، روتے رہے. آخر میں جب قرآن کی تلاوت مکمل ہوئی، اپنی بہن سے فرمایا بہن چل مجھے بھی محمد کے غلامی میں لے جا، محمد کے خدموں میں لے کر چل، میں بھی محمد کا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کوئی صحابی حضرت عمر کے پاس نہیں گیا تھا ایمان لے کر، قرآن کی بدولت حضرت عمر کو ایمان نصیب ہوا. عزیزوں اسی لیے کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے اپنا مقصد بنا لو کہ جب تک قرآن کی تلاوت صبح سے شام تک لے کر تھوڑی دیر کے لیے بھی میں جب تک قرآن نہیں پڑھتا میرا دن نہیں گزرتا. اس طرح سے قرآن کی عادت ڈال لیں گے، انشاءاللہ ہمارے خاندانوں میں، نسلوں میں ہدایت کو اللہ پیدا کریں گے. لیکن ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھو، میں بارہا کہتا ہوں، ہمارے نوجوانوں کی حالت بالکل اس کے برخلاف ہے. جب تک گانا نہیں سنتا اس کی ڈرائیونگ نہیں ہوتی، گانا نہیں سنتا گھر میں لڑکیوں کے برتن صاف نہیں ہوتے، گانا نہیں سنتا راستہ نہیں گھٹتا، گانا نہیں سنتا اس کا کوئی کام اچھا نہیں ہوتا. کیوں؟ تم نے اپنے کانوں میں عادت ڈال لی ہے، اپنے کانوں کو گانے کا عادی بنا لیا ہے، تب جا کر کے یہ ماحول تمہارے ساتھ آ رہا ہے. اگر تم نے قرآن سننے کی عادت ڈال لی، اللہ کی قسم تمہارا کوئی کام مکمل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک تم قرآن کی تلاوت نہ سن لو. قرآن کو سننے کی عادت ڈالو، سنیں گے انشاءاللہ. اللہ آگے فرماتے ہیں متقین ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کون متقی؟ متقی کون ہے بھائی؟ اللہ نے کہہ دیا کہ متقیوں کا ذریعہ. متقی کون؟ ہر کوئی سمجھتا ہے میں متقی ہوں.
ہر کوئی سمجھتا ہے میں 5 وقت کا نمازی، میں داڑھی چھوڑ لیا، میں ٹوپی پہنتا ہوں، میں چھپا پہنتا ہوں، میں متقی ہوں، شیطان مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، شیطان ہرگز مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایک واقعہ کہہ کر یہ بات کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ ایک درزی تھا، کپڑے سینے والا، جب بھی اس کے پاس کوئی کپڑا لے کر جاتے تو لوگوں کا کپڑا تھوڑا سا مار لیتا، چرا لیتا۔ اب ایک فوجی کے پاس شکایت کی کہ بھئی فلاں درزی جو ہے کپڑا چرا لیتا۔ اب وہ کپڑا بالکل جب لے کر جاتے ہیں تو بڑا ہوتا ہے، اب کب سلانے کے بعد چھوٹا پڑ جاتا، کم پڑ جاتا ہے۔ درزی نے کہا اچھا تم سب بے وقوف ہو، تم سب بے وقوف ہو، میں چونکہ پڑھا لکھا ہوں، میں فوج میں ہوں، میں فوجی ہوں، فوج کے اندر میں کام کرتا ہوں، میں بہت بڑا چالاک آدمی ہوں، میں ہوشیار ہوں، میں کپڑا لے کر جاتا ہوں، سامنے بیٹھ کر سلاتا ہوں، دیکھتے ہیں کیسے مارتا ہے کپڑا، کیسے چراتا ہے۔ اب لے کر گیا، سامنے کپڑا رکھ کر کے کہا کہ اسے مجھے میرا ماپ لے کر کے سی کر دو۔ اب سامنے ہی کرسی ڈال کر کے بیٹھ گیا۔ اب درزی چونکہ کپڑا مارنا اس کا کام ہے، اسی سے اس کا پیٹ چلتا ہے، اس نے سوچا کہ کروں کیا، تو یہ سامنے بیٹھ گیا ہے اور خود کو ہوشیار سمجھتا ہے، کیسے کروں۔ اب اس نے اس کے ذہن میں ایک ترکیب یہ آئی کہ اسے لطیفے سناتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسے کیوں بیکار بیٹھتے ہو، چلو تمہیں ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ لطیفہ جسے ہم مشخری کہتے ہیں، ہنسی مذاق کی کہانی ہے، لطیفہ سناتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں سناؤ۔ لطیفہ اس نے اس انداز کا سنایا کہ وہ ہنستا ہنستا پیٹ پکڑ کر کے اپنا سر نیچے کر لیا۔ جیسے ہی سر نیچے کیا اس نے کپڑا مار دیا۔ پھر ایک اور لطیفہ سنایا، کہا کہ اور وقت ہے ایک اور لطیفہ سناتا ہوں۔ اچھا سناؤ، بہت اچھے لطیفے سنا رہے، ایک اور سناؤ۔ ایک اور لطیفہ سنایا، ہنستا ہنستا چہرہ نیچے کیا، اس نے کپڑا مار دیا۔ اس نے کہا ایک اور لطیفہ سناؤ، بہت اچھا سنا رہے ہو، بہت مزہ آ رہا ہے۔ اور ایک لطیفہ سنایا، جیسے ہی وہ لطیفہ سنا ہنستا ہنستا چہرہ نیچے کیا، پیٹ پکڑ کر کے کپڑا مار لیا۔ اس نے کہا ایک اور لطیفہ سناؤ۔ اب درزی کہنے لگا ایک اور لطیفہ سناؤں گا تو تمہارا سوٹ بہت چھوٹا ہو جائے گا، اب میں لطیفہ نہیں سنا سکتا، ایک اور لطیفے پہ تمہارا کپڑا تو بہت ہی چھوٹا ہو جائے۔ تب اسے سمجھ میں آیا کہ جو کام کرنے والا ہے، ہم جتنے بھی چالاک اور جتنے بھی ہوشیار ہو جائیں وہ اپنا کام کر کے گزرتا ہے۔ اب متقی یہ سوچتا ہے میں بڑا اللہ والا ہوں، نمازی ہوں، ٹوپی پہنتا ہوں، چھپا پہنتا ہوں، مجھے شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا، شیطان میرے دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا، شیطان کے فریب میں نہیں آ سکتا، شیطان کی جال میں نہیں پھنس سکتا۔ ارے میں تہجد پڑھنے والا، فجر پڑھنے والا، ظہر پڑھنے والا، صبح سے شام تک اللہ اللہ کرنے والا، مجھے شیطان کیسے دھوکے میں ڈالے گا۔ عزیزوں، ایسے متقیوں کے پیچھے ہی سب سے زیادہ شیطان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں متقی جو اللہ نے بیان فرمایا، متقین کون ہے؟ متقی 6 صفات اللہ نے انہی آیتوں کے اندر متقیوں کے بیان فرمائے۔ اب یہ 6 صفات متقیوں کے کیا ہیں؟ وہ 6 صفات پائے جانے پر انسان متقی بنتا ہے۔ وہ 6 صفات کو الگ الگ ایک صفت کو جو اللہ نے بیان فرمایا آیتوں کے ذریعے انشاءاللہ آنے والی بدھ میں، چہارشنبے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس لیے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جو اب تک سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پر پورا یقین رکھ کر، شک نہیں، پورا یقین رکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی اور اسے تلاوت بار بار تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تھوڑا سا بھی شک تو دور کی بات، شک کا تصور بھی، یعنی شک کا امیجن کرنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ قرآن سے بے حد محبت اور الفت پیدا فرمائے، آمین۔ جی کسی کا کوئی سوال؟